معزز سامعین و حضرات، آج کے خطبے کا عنوان ہے دا ٹیچرز ڈے۔ مدنی استاذ کرامت انسانی کی تعمیر میں ایک بہت بڑا کردار رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انما بعثت لاتمم مصالح الاخلاق، جس کا مفہوم یہ ہے مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے۔ یہ خطبہ ہر سال 16 مئی کو منائے جانے والے یوم اساتذہ کی مناسبت سے ہے۔ استاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے پیغام کو آگے بڑھانے والے ہیں، جو صرف علم کے پہنچانے والے نہیں بلکہ امت کی تعمیر کے معمار، اور جن پر انسان کی آزادی سے قبل ہی مدرسہ اور اسکول کی تعلیم کے ایسے ادارے تھے جنہوں نے معاشرے کو تشکیل دینے میں اپنا اہم کردار ادا کیا۔ مدرسہ اور اسکول، یہ دونوں ادارے صرف علم کے حصول کا ذریعہ نہیں تھے بلکہ یہ تربیت گاہیں تھیں جہاں ادب، اخلاق اور دیانت پر مبنی شخصیت کی تعمیر کی جاتی تھی۔ یہ عظیم ذمہ داری ہمارے مربی یعنی اساتذہ نے نبھائی، جو قوم کے بچوں میں چھپی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں بے حد مخلص رہے تاکہ وہ بااخلاق اور باوقار انسان بن سکیں۔ تاہم ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ تعلیم کی ذمہ داری صرف اساتذہ پر ہی نہیں بلکہ والدین، رہنما اور معاشرے کا ہر ایک عام فرد بھی اس اہم مشن میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ محترم مسلمان بھائیوں، بچے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے جن کی پرورش انتہائی ذمہ داری سے کرنی چاہیے۔ لہذا آئیے ہم سب مل کر ایک ایسا ماحول پیدا کریں جو نیک اقدار سے بھرا ہو، تاکہ ہمارے نوجوان علم، اخلاق اور خود اعتمادی کے ساتھ اس قوم، مذہب اور وطن کے بہترین وارث بن سکیں۔ کرامت انسانیہ، جس کی طرف قرآن کریم نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کی آیت میں اشارہ فرمایا ہے، اس بات پر زور دیتی ہے کہ انسان اللہ کی مخلوق ہونے کے ناطے با ادب اور با اخلاق ہونا چاہیے۔ استاد شاگردوں کی رہنمائی کرتا ہے تاکہ وہ اپنے رب کو پہچانیں، انسانوں کی عزت کریں اور فطرت کے تسلسل کو برقرار رکھیں۔ استاد ایک اہم رہنما ہوتا ہے جو انسان کی شخصیت اور باہمی تعلقات کی مہارت کو سنوارتا ہے۔ بلا شبہ یہ خدمت خلوص دل اور بے پایہ قربانی کا تقاضا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں استاد کو بلند مقام حاصل ہے، جیسا کہ سورہ مجادلہ کی آیت میں بیان کیا گیا جو خطبے کی آغاز میں تلاوت کی گئی۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جب تم سے یہ کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں وسعت اختیار کرو، مجلسوں میں جگہ دو، تو جگہ دے دو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی کا سامان بنائے۔ اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ تاکہ اللہ ایمان والوں اور علم والوں کے درجات عطا فرمائے، اور اللہ ان اعمال سے باخبر ہے جو تم انجام دیتے ہو۔ محترم سامعین و حضرات، تعلیم کے شعبے میں اساتذہ کی صلاحیت مختلف مہارتوں کے ذریعے ترقی پاتی ہے تاکہ موجودہ اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے معیاری تعلیم کو یقینی بنایا جا سکے۔ یہ خطبہ
قومی تعلیمی فلسفہ کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتا ہے، جو جسمانی، جذباتی اور روحانی اور عقلی پہلوؤں میں توازن پیدا کرنے پر زور دیتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے وطنی اس فلسفے کو اپناتے ہوئے ایسی نسل تیار کریں جو پائیدار علم سے مالا مال ہو اور اچھے اخلاق سے آراستہ ہو، جو خاندان، معاشرے اور ملک میں آپس میں ہم آہنگی کو مضبوط کرے۔ وقت کے ساتھ ساتھ نوجوان نسل کے ادب اور اخلاق کو بھی چیلنجز کا سامنا ہے۔ کھلی زندگی، ٹیکنالوجی کی ترقی، آزاد تربیت، سوشل میڈیا کا اثر اور جدید طرز زندگی نے نئی نسل کے سوچنے اور آپس میں بات چیت کرنے کے انداز کو بدل دیا ہے۔ یہ تبدیلی استاذوں کے لیے ایک بہت بڑا امتحان اور بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ طلبہ کی علمی اور فکری تربیت کو اس انداز میں بڑھائیں کہ وہ ٹیکنالوجی کے اثرات کو باادب اور با اخلاق طریقے سے استعمال کر سکیں۔ معزز سامعین و حضرات، اسلامی علمی روایات میں کئی مقولے مشہور ہیں، جیسا کہ با ادب با نصیب، پہلے ادب اور پھر علم۔ ان باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنے سے پہلے ادب کی اہمیت زیادہ ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، جو شخص با ادب نہ ہو وہ عالم نہیں، جو شخص صبر نہ کرے اس کا دین مکمل نہیں، اور جو شخص پرہیزگار متقی نہ ہو وہ اللہ کے قریب نہیں جا سکتا۔ آج کے دور میں تدریس کا شعبہ صرف طلبہ کے اخلاقی اور ادبی چیلنجز کا ہی سامنا نہیں کر رہا، بلکہ والدین اور عوام الناس کی بھی خصوصی توجہ کا مرکز بن چکا ہے۔ اگرچہ یہ شعبہ دین کے نزدیک بہت اعلیٰ مقام رکھتا ہے، لیکن تعلیم کا میدان ہمیشہ آزمائش کا شکار رہتا ہے، خاص طور پر سوشل میڈیا پر، جہاں ہر سال اساتذہ کے بارے میں مختلف مسائل اجاگر ہوتے ہیں جو معاشرے میں ایک منفی رد عمل کا باعث بنتے ہیں۔ معزز سامعین و حضرات، یہ صورتحال آنے والی نسل کے اخلاق اور طرز فکر پر منفی اثر ڈال سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ استاذ کا احترام دراصل علم کی عزت اور احترام ہے، اور اگر معاشرے میں استاذ کی عزت کرنا چھوڑ دیں گے تو علم کی وقعت اور تعلیم کی اہمیت بھی ہماری زندگیوں سے ختم ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، وہ شخص میری امت میں سے نہیں جو بڑوں کا احترام نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، اور ہمارے علماء یعنی اساتذہ کا حق نہ پہچانے۔ کتنی سخت وعید ہے اس حدیث میں ان لوگوں کے بارے میں جو ان تینوں گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خطبے کے اندر محترم اساتذہ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ محترم اساتذہ کرام قوم کے بچوں کی تعلیم و تربیت کا عمل اپنے خلوص کے ساتھ جاری رکھیں، مشکلات اور چیلنجز کے باوجود مایوس نہ ہوں۔ آپ ایک نبوی منصب پر قائم ہیں۔ یاد رکھیں، کسی کو علم و اخلاق کی روشنی سے سنوارنا ایک عظیم عمل ہے، جس کا اجر اللہ تعالی
دنیا و آخرت میں ضرور عطا فرمائے گا۔ مدنی استاذ کا کانسیپٹ وہ ایسا استاذ اور وہ معلم ہے جو نوجوان نسل کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں پائیدار زندگی، باہمی احترام، خود اعتمادی، ایمان پر مبنی یقین اور ہر عمل میں احسان کے جذبے سے روشناس کراتا ہے۔ معزز سامعین حضرات، ٹیچرز ڈے یوم اساتذہ کی مناسبت سے 2025 کے اس خطبے کے اختتام پر آئیے ہم مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان اساتذہ کو جو علم پہنچاتے ہیں، ہماری نسلوں کی تربیت کرتے ہیں، ہماری اولاد کے اخلاق کو سنوارتے ہیں اور ان کی ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں، دنیا و آخرت میں بہترین اجر عطا فرمائے۔ بے شک یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر اور اخلاص کے ساتھ تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری رکھا۔ آئیے ہم ایک دعا کو اپنائیں جو حضرت ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رحمت اللہ علیہ کی حدیث میں مروی ہے، اللہم زدنی علما ولا تزغ قلبی بعد اذ ہدیتنی وہب لی من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ میرے علم میں نفع بخش اضافہ فرما اور میرے دل کو ہدایت دینے کے بعد ہرگز ٹیڑھا نہ کرنا، مجھے اپنی جانب سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات ذکر الحکیم۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔